السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IK نیوز۔ چین نے جمعہ کو 8 ماہ کے بعد یہ اعتراف کیا کہ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں انڈین فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں اس کے فوجی بھی مارے گئے تھے۔ چینی فوج پیپلز لبریشن آرمی نے کہا ہے کہ گلوان میں مجموعی طور پر ان کے 4 فوجی مارے گئے۔ اس تنازع میں انڈیا کے 20 فوجی مارے گئے تھے، لیکن اس وقت چین نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کو عوامی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ جمعہ کے روز چین نے 21 جون کو وادی گلوان میں انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کی کچھ ویڈیوز فوٹیج بھی جاری کی ہیں۔ ایسے میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جب دونوں ممالک کے فوجی متنازع علاقوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو چین نے اچانک اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے معاملے کو کیوں عام کیا ہے؟ جمعہ کے روز چینی وزارت خارجہ کی باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہی سوال وزارت کے ترجمان ہو جن سے پوچھا گیا۔ اس سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ نے کہا، وزارت دفاع سرحد پر ہونے والے تنازع میں چینی محاذ کے افسران اور فوجیوں کی بہادری کے متعلق سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ پچھلے سال جون میں وادی گلوان میں جھڑپ ہوئی تھی اور دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا تھا۔ اس کی پوری ذمہ داری انڈیا پر عائد ہوتی ہے۔ پورے معاملے میں چین نے بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے صبر سے کام لیا ہے۔ ہم نے سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم انڈیا نے پورے معاملے کو سنسنی کی طرح پیش کیا اور حقائق سے بالاتر ہو کر بین الاقوامی سطح پر لوگوں کی سوچ کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب PLA نے پورے معاملے پر حقیقت کو عام کر دیا ہے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بارڈر پر غلطی کس نے کی اور کون صحیح تھا۔ ہمارے فوجیوں نے ملک کی سرحد کے دفاع میں قربانیاں دی ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا، مجھے اپنے فوجیوں کی بہادری پر فخر ہے۔ شہید فوجیوں کے لیے دلچسپ بات یہ ہے، ان میں سے ایک فوجی اگلے 4 مہینوں میں باپ بننے والے تھے۔ یہ سب کہتے ہوئے میرا دل افسردہ ہے کیونکہ اب ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، وہ بہت دل چھو لینے والا ہے۔ ہم اس کا آسانی سے سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ تمام شہداء ہمارے دل میں بستے ہیں، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مادری وطن انہیں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ہمارے شہداء چین کی عوام کے دل میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، میں یہ بات پر زور دے کر کہہ رہی ہوں کہ چین سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ہمیشہ ہی سرحد پر امن اور استحکام چاہتے ہیں اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں فریق مشترکہ طور پر تنازع حل کریں گے اور باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں بڑھیں گے۔ یہی دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں ہے۔ اب لوگ آسانی سے صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چین اور انڈیا کے فوجی معاہدے کے مطابق پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیں امید ہے کہ یہ عمل بغیر کسی دشواری کے مکمل ہوگا۔ ہو جون ینگ سے انڈین میڈیا پرسرار بھارتی نے پوچھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھانا لازمی ہے کہ آخر 8 مہینوں کے بعد چین نے اپنے فوجیوں کے نام کیوں ظاہر کیے، اور وہ بھی جب دونوں ممالک کے مابین فوجی مذاکرات کا 10واں دور ہونے والا ہے اور پہلے مرحلے میں فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کا کام مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا، اس بارے میں وزارت دفاع کی ترجمان نے اپنی بات کہہ دی ہے۔ میں نے ابھی اپنی بات کہی ہے۔ جون میں وادی گلوان میں جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک تھا اور اس کی جواب دہی انڈیا کی ہے۔ انڈین میڈیا کی جانب سے اس کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی جا رہی تھیں، عالمی برادری کو گمراہ کیا گیا، اسی لیے ہم نے سچائی کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اب لوگ آسانی سے صحیح اور غلط کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ انڈین خبر رساں ادارے PTI نے ہو جون ینگ سے پوچھا، دونوں ممالک کے فوجیوں کا جھیل سے پیچھے ہٹنے کا عمل جاری ہے اور توقع ہے کہ دوسرے علاقوں سے بھی دونوں ممالک کے فوجی پیچھے ہٹیں گے۔ کیا آپ کے خیال میں دونوں ممالک کے فوجی دوسرے علاقوں سے بھی واقعی پیچھے ہٹ جائیں گے اور 8 مہینوں سے جاری کشیدگی ختم ہوگی؟ اس سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، دونوں ممالک فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔
سرحدی تنازع پر چین کا موقف بالکل واضح ہے۔ انڈیا ہمارا اہم ہمسایہ ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اچھے تعلقات دونوں ممالک کے شہریوں کے مفاد میں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انڈیا بھی اس نیت سے آگے بڑھے گا۔ اس سے قبل چینی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بارے میں مختلف اعداد و شمار آ رہے تھے۔ روسی خبر رساں ایجنسی تاس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ انڈین فوجیوں کے ساتھ تصادم میں 45 چینی فوجی مارے گئے۔ تاس کی اس رپورٹ کا انڈیا میں بہت ذکر ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل جوشی نے بھی اپنے انٹرویو میں اس اعداد و شمار کا ذکر کیا تھا۔ انڈیا کے عسکری امور کے ماہر برہما جیلانی نے کہا ہے کہ چین نے پروپیگنڈے کے تحت گلوان تنازع کی منتخب ویڈیو فوٹیج جاری کی ہے۔ برہما نے ٹویٹ کیا، چینی کمیونسٹ پارٹی کے پاس دنیا کی سب سے مضبوط پروپیگنڈا مشینری ہے۔ چین نے گلوان تنازع کے نام سے جو ویڈیوز جاری کی ہیں وہ اس تصادم کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔